سے یہ پاکستان بنا ہے جی، اس وقت سے لے کے آج تک نہ پاکستانیوں نے ہمیں اپنا ملک کا شہری سمجھا تھا، نہ ہم لوگوں نے بھی حقیقت پاکستان کو اپنا ملک سمجھا تھا، کیونکہ ہم لوگ جب شامل کیے گئے تو ہم بلوچوں کی منشا کے خلاف شامل کیا گیا۔ برعکس اس وقت سے لے کے آج تک مطلب وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کبھی اس میں تھوڑی بہت گیپ آ گیا بیچ میں، مگر مسلسل لوگوں کے اندر شعور ہے آج مطلب اب یہ کہ جو جس طرح کی آج کی سچویشن آپ دیکھیں بلوچستان کی، اس میں ہمیں نقصان کافی ہوئے ہیں بلوچوں کو جی، جانی نقصان مالی بہت ہوا ہے، مگر ایک لحاظ سے کم انٹرنیشنلی بلوچستان کو اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ اس کے حالات کو کیا ہو، پاکستان ظلم و زیادتی کر رہے بلوچوں کے ساتھ۔ بنیاد جب رکھی گئی وہ مذہب کے ہیٹریڈ، ہندو مسلم، جس ملک کی بنیادی آپ ایک ہیٹریڈ پہ رکھتے ہیں، پھر وہ آگے چل کے کس طرح اس کے آپ انجام دیکھ رہے ہیں، جو آج تک نہ پاکستان کے اندر ارد گرد کے جتنے بھی ہیں ہمسائے، اور اس کے علاوہ دنیا میں آپ ہر جگہ دیکھیں جو اسی مذہب کی بنیاد پہ جو ٹیررزم جو ہو رہا ہے، پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنا ٹیررزم، اسی کی ساتھ بنیاد کی اس وجہ سے تو بالکل وہ تو وہ قسم کا وہ کہہ رہے ہیں ربڑ اسٹیمپ ہے۔ اس کے علاوہ جب باقی جو ہیں جس طرح نیشنل اسمبلی ہوئے، صوبائی اسمبلی ہیں بلوچستان کی، وہ بھی بے اختیار آپ کہیں، ایک 1970 میں جب وہ پہلا جو 1 یونٹ کے بعد صوبہ بنا، پھر الیکشن ہوئے تھے جی، اس وقت وہ پارٹی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی جی، وہی ایک میجورٹی ووٹ لے کے آئی اسمبلی میں، 9 مہینے کے بعد اس کو ختم کیا گیا۔ وہی واحد الیکشن جو پاکستان میں فیئر الیکشن ہوا تھا وہ 1970s میں ہوا تھا۔ اس کے بعد آج تک جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہ سب کنٹرول ISI پاکستان کی آرمی کر رہی ہے، جن کے اوپر ہاتھ ہے انہیں کو لائیں گے آپ۔ یہ پھر وہ کوٹوں کے چکروں میں الیکشن کے ہم سے یہ دھاندلی ہوئی مگر نہیں، آثرات انہیں بھی دیا گیا تھا، مگر اب اگر ٹھیک ہے، اگر الیکشن آپ کہتے ہیں الیکشن میں جائیں، الیکشن کی سب سیٹیں آپ جیتیں بلوچستان کی، کیا کر سکتے ہیں؟ ٹوٹ پتہ نہیں 18 کتنی اب یاد نہیں نیشنل اسمبلی کی، کہاں 200-300 کے بیچ میں آپ 18 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بلوچستان اسمبلی اب جو بھی جو لاری جو قانون پاس کرتے ہیں وہ صرف وہ ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں، باقی کچھ برابر نہیں ہوتا آج تک۔ کئی یہ شوشہ آج کا نہیں، وہ 1950 کے دوروں بھی ہوا تھا، نواب نوروز خان جب پہاڑوں پہ گئے تھے اس وقت انہیں بھی ڈائلاگ کے یہ کہا گیا، پھر اور تو قرآن لے کے گئے ان کے پاس کہ آپ نیچے ہم ڈائلاگ کریں، پھر وہ تھے ان کے باقی بیٹے، باقی جتنے بھی دوست تھے سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا، شہید کیا گیا۔ ڈائلاگ کا پروسیس جی اب آج یہ لوگ شاید ہم لوگوں کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں یا ہم ان کی بولی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ ان کے اکثر کہتے ہیں ناراض بلوچ، ناراض نہیں ہے، ناراض تو لوگ اپنوں سے ہوتا ہے ناراض، ہم ناراض نہیں، ہم بیزار ہیں آپ لوگوں سے، اس طرح آپ ہم سے بیزار، ہم آپ سے بیزار ہیں، ناراض کی بات نہ کریں جی، ان سے نہیں بات کریں گے تو ہم انٹرنیشنل جو ہیں جو ان کے ساتھ بات کریں گے، وہ ایز اے تھرڈ پرسن آ کے بیچ میں بیٹھیں، پھر ہماری بھی سنیں ان کی بھی سنیں۔ یہ 60 سالوں 65 سالوں میں ہم سے کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ جو ایگریمنٹ آج تک جو کیا ہے بکل ان کے خان کلات کے ساتھ کیا، ان پہ وہ اپنی ایک کیوں نہیں کی انہوں نے، پھر کیا ان سے تعلق کریں؟ کہ آپ دیکھیں بنائے ہوئے 60-65 سال ہوئے ہیں، اس طرح پوری امید ہیں انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کے جس طرح میں نے کہا کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ مذہب کے ہیٹریڈ پہ بنایا گیا، وہ بھی اب ان کے جتنے بھی دھوکے دنیا کو جو جھوٹ دھوکے میں رکھا ہے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا بھی ان کو پہچانی، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ان کو ٹولریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، مگر شاید ایک دن امید سے ہے کہ ایک نہ دن وہ اپنا جو بھی ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ روکیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی وہاں پہ بلوچستان میں چل رہی ہے
اس میں اکثر جو ہیں وہ نئی نسل کے جو نوجوان وہ ہیں اس میں شامل. پہلے ایک زمانہ تھا کہ قبائلی حساب سے یہ، کیونکہ اکثر وہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا سردار، 3 سردار، نواب بگٹی، نواب مری، سردار مینگل، انہی کے نام پہ وہ کرتے تھے، کیونکہ انہی نے اکثر یہ وہ پاکستان کے جو اپنے بلوچ حقوق کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ. مگر اب خدا کا شکر ہے اس ایسی جگہ پہ جہاں پہ سردار نواب ہیں ہی نہیں. اب یہ مکران کا بیلٹ آپ دیکھ لیں، جہاں پہ تحریک کافی آگے چلے، سب نوجوان لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی کوشش ہے کہ جی ہمارے جو نوجوان نسل ان کو ان ایجوکیٹ رکھا جائے، اور ایکسٹریمسٹ جو ہیں، جو یہ ریلیجن ایکسٹریم، انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں جی، آپ جانا ہوا ہے آپ کا، آپ کوئٹہ سے بائی روڈ آئیں کراچی تک، آپ کو ہر 5 کلومیٹر پہ ایک مدرسہ ملے گا آپ کو، جس کی فنڈنگ ISI وہاں سے سعودی ہے، باقی ISI کر رہی ہے. اسکول جو ہیں سرکاری اسکول برائے نام کے ہیں، وہاں پہ نہ وہاں پہ ٹیچر ہیں نہ کتابیں. باقی سب آپ جو بھی آپ دیکھیں ایکسٹریم جو تنظیم ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں. لوگ ان کے باقاعدہ سرکاری گارڈ ہیں، ان کے ساتھ سیکورٹی گارڈ بھی ہیں. اور ریسنٹلی اب سال پہلے ہم یہ میس گریوز جو وہاں پہ خزدار کے علاقے توتک سے نکلی ہیں، وہ بھی آئی ہیں. اب ابھی کچھ وقت پہلے شاید ریسنٹلی ماما کدی جو لانگ مارچ کر کے کوئٹہ سے کراچی، پھر کراچی سے اسلام آباد گئے تھے، اس کا بھی ہے. اب کیونکہ وہ آنے والے تھے ریسنٹلی باہر کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے، اب ان کا نام ECL پہ ڈال دیا ہے. ان کا دوسرا فرزانہ مجید ہیں، باقی جو بھی ہیں بلوچ ایکٹر، ان کا سب کا نام ڈال دیا ECL پہ. ہم شاید نہ چاہتے ہوئے بھی شاید پاکستان ہمیں مجبور کرے گا ایک سائڈ بیٹھنے کے لیے. اکثر میں وہاں پہ جب ہوا کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کس طرح ایک ساتھ بلوچ متحد ہوں گے. میں نے کہا بھئی یہ تبلیغ کرنے ہم نے کافی کیا، ہمارے بڑوں نے کافی کیا، وہ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. مگر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے دشمن کا جو وہ ہے ہم پہ ظلم کرے، جہاں پہ ظلم ہو زیادتی ہوگی پھر وہ اگر ہمیں وہ کہے کہ آپ غلام ہو، آپ کے یہی یو ڈیزرو دس، پھر جا کے ہم ساتھ بیٹھیں گے. ویسے اب یہ خدا کا شکر ہے نقصان ہمیں کافی ہوا ہے، مگر یہ کہ انٹرنیشنلی بلوچستان کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ